ہماری چینل یوٹیوب پر چینل قاضی کلام کو سبسکرائب کریں۔ سب سے عظیم نعمت جو عطا فرمایا ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی پیارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے درود پاک پڑھیے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری درود پاک کو اپنے مقدس کانوں سے سماعت فرما رہے ہوں، تاکہ آخرت کی نعمت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت سے لی، ان آقاؤں کے ہزارواں چھیٹ کا ایک حصہ بھی ہمیں عطا ہو جائے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو اپنے سر مبارک کو اس طرح بارگاہ رسالت میں ادب سے جھکاتے کہ پرندے اگر آ کر ان کے سر پر بیٹھ جائے تو صحابہ کو خبر نہ ہو، اس طرح ادب بجا لاتے۔ اسی ادب سے بارگاہ رسالت میں یہ نیت کیجئے کہ میرے آقا یہاں پر جلوہ افروز ہیں، سن رہے ہیں، اور میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ رب محمد علیہ وسلم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ
ایمان والو، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، بے شک، اور اسی ایمان کو کی حفاظت کے لیے کہ مسلمان اپنا ایمان سلامت رکھے، اپنا ایمان بچائے رکھے، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرما کر قرآن کو نازل فرمایا۔ بے شک، اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ہم میں اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا۔ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے بڑے بڑے صوفیاء، علماء، شہداء اکرام کو ہم میں پیدا فرمایا۔ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے جان لٹ جائے، مال لٹ جائے، عزت لٹ جائے، آبرو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے؟ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے لیکن اس چیز کو بچا لیا جائے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کے طرف سے بچانے کا حکم ہے؟ کمیٹی کی طرف سے، پنچایت کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے؟ کس کی طرف سے بچانے کا حکم؟ اللہ کی طرف سے بچانے کا حکم۔ دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، حکومت جو ہے سلطنت چلانے والی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کا آنکھ پھوٹ جائے پھر بھی وہ کام کے لائق ہے نہیں؟ گردن، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے پھر بھی وہ کام کے لائق ہے۔ کیوں کام کے لائق ہے؟ کیونکہ جان ہے اس میں، انسان کے اندر جان ہے نا۔ بے شک، پیر کٹ جائے پھر بھی وہ کام کے لائق ہے۔ کیوں کام کے لائق ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جان ہے۔ مال لوٹ جائے پھر بھی وہ کام کے لائق ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اس کے اندر جان ہے۔ اب یہ جان ہی چلی جائے اور آنکھ رہ جائے، مال رہ جائے، جسم رہ جائے، بلڈنگ رہ جائے، تو یہ کس کام کے لائق ہے؟ کیوں نہیں کام کے لائق ہے؟ جان نہیں ہے۔ تو جب ایمان ہی اگر چلا جائے گا تو یہ روزے، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں کس کام کے لائق رہے گی؟ بے شک، ارے عبادت کون کرے گا؟ ایمان والا۔ جی، بے شک، بے روزہ شک، کون رکھے گا؟ ایمان والا۔ بے شک، زکوٰۃ کون دے گا؟ ایمان والا۔ بے شک۔ کیوں دے گا زکوٰۃ؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے نا۔ جی جی، ارے کسی کو پیسہ خرچہ کرنے میں اچھا لگے گا؟ نہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں لٹانا ہے، تو اب اس کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ بے شک، بے شک، تو بڑی دولت ہم لوگوں کو جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ کیا چیز کی دولت ہے؟ ایمان کی دولت۔ بے شک، کیا چیز کی دولت ہے؟ ایمان، ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ہے کیا؟ کیا ہے ایمان؟ کس کو کہیں گے ایمان؟ ایمان اس کو کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی کہ ہمارے بندوں کو بتا دے، ان تمام چیزوں کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل سے مان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کبھی ایسا موقع ہے تو زبان سے بھی اقرار کرے۔ بے شک، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وہ تصدیق بالقلب، اور قلب سے، دل سے اس کی تصدیق کرے۔ بے شک، یہ ہے ایمان۔ اب اس ایمان میں دیکھو، انسان کو قتل کون کرے گا؟ سانپ بچھو نہیں، کون کرے گا قتل؟ انسان، انسان کو قتل انسان کرے گا، سانپ بچھو نہیں کرے گا۔ نہیں، ارے بھینس مار دیا، بچھو ڈنک مار دیا، پھر صحیح ہو جائے گا۔ جی، لیکن قتل کون کرے گا؟ انسان، انسان کرے گا۔ جی، تو جو انسان قتل کرے گا اس کے پاس بھی تو دماغ ہے، جی، اس کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پیر ہے، ہر چیز انسان کی طرح ہے، لیکن یہ آدمی اس کی جان کا بھوکا ہے، جی، اس لیے اس نے جان لے لیا۔ تو تمہارے درمیان بھی اللہ نے ایسی چیز کو پیدا فرما دیا ہے جو تمہارے ایمان کا بھوکا ہے، بے شک، جان کا بھوکا نہیں ہے، ایمان کا بھوکا ہے۔ اس کو پہچانو، اس کو پہچانو۔ وہ کیسے پہچانیں گے؟
جیسے آدمی ہم کو قتل کرے گا تو کیسے قتل کرے گا؟ اس کے ہاتھ پیر جوارے اس کی حرکت میں آئیں گے نا. کیا حرکت میں آئیں گے؟ چھری سے حملہ کرے گا، تلوار سے حملہ کرے گا، دھوکہ دے گا. تو ہم نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام مان لیا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کلام کو ماننے کا طریقہ اللہ نے جو بتایا ہے اسے بھی میں نے مانا ہے. اس میں لوگ شبہ ڈالیں گے. کیا شبہ ڈالیں گے؟ دو تین آیتیں کریمہ میں پڑھتا ہوں اور مطلب کچھ باتیں اس میں ریپیٹ کروں گا. ریپیٹ کس لیے کروں گا؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا. تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں. بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے تو ایک ہی بات کو رٹاتے ہیں. کس لیے؟ یاد ہو جائے. تو ایمان کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے اس لیے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا 20ویں پارہ کا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. ہے نا. محبوب تم فرما دو نہیں ہے غیب کا علم مگر اللہ کو. کسی کو علم غیب نہیں ہے مگر کس کو؟ اللہ کو. اچھا، اب قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ادھر تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. کس چیز کے لیے چنا اللہ نے؟ غیب کے لیے. پہلی آیت میں کیا فرمایا اللہ نے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں، اور پھر اللہ ہی تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیب کے علم کے لیے ہم چن لیتے ہیں. اب یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. لا تدعو مع اللہ الہا آخر. ہے نا. کسی غیر خدا کو خدا مان کر مت پکارو، مدد مت مانگو. یہ ہے لا تدعو مع اللہ الہا آخر. اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ اولیاء کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مدد مانگو. یہ ٹکراؤ کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ادھر ہوئی کہ کوئی غیب نہیں جانتا، پھر اللہ نے فرمایا ہم غیب کے لیے چن لیتے ہیں. ادھر ہوئی کہ مدد کوئی نہیں کرتا صرف اللہ کرتا ہے، پھر اللہ ہی فرماتا ہے کہ اولیاء کرام سے مدد مانگو. ایسا کیوں ہے نا. جیسے قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اور پھر قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم مدد مانگتے ہیں کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. تو صبر خدا ہے؟ صبر خدا ہے؟ نماز خدا ہے؟ نہیں ہے نا. نہیں. مدد کس سے مانگنا تھا؟ اللہ سے. تو یہاں نماز سے مانگا مشرک ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے نا. نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صبر سے مانگا نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے. اب اس چیز کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. اس کو ہم بار بار اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی کے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق کیا ہوگا. ہے نا. تو اللہ کا جو علم ہے وہ سب کا سب ذاتی ہے، یعنی خود سے ہے. سب کا سب کیسا ہے؟ ذاتی ہے، خود سے. جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے قریب آ جائیں، اور جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پوچھیں، اور جن کو سونا ہے تو وہ سو جائیں پورا، تاکہ دوسرا آدمی جاگنے والا ہی سنے. تو اللہ نے فرمایا کہ مدد ہم ہی سے کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دوسرا کوئی مدد دینے والا نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں. کہاں ہے؟ قرآن پاک. اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک. تو دونوں چیز ٹکراؤ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اب اس کو سمجھیے. اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے. ذاتی کا معنی ہے خود سے خود، خود بخود. جیسے اللہ کا معنی ہوا خدا کا معنی ہوا خود بخود ہونا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو اللہ کا علم جو ہے وہ خود بخود ہے.
اور کسی سے مدد جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی اس کے پاس طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت جو ان کے پاس ہے اس سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ دونوں باتیں ٹکراؤ کی نہیں تھی، کیونکہ یہاں جو ہے اللہ کے لیے وہ ذاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کیا ہے؟ عطائی ہے. کیا ہوا؟ کس کا فرق ہو گیا؟ ذاتی اور عطائی. تو ایک ذرے کا علم اگر کسی نے غیر خدا کے لیے، یعنی نبی کے لیے، ولی کے لیے، علماء کے لیے، شہداء کے لیے، صوفیاء کے لیے، اولیاء کرام کے لیے غیر خدا کا علم اگر ایک ذرہ کے لیے کوئی اس طرح مانے کہ بے خدا کے دیے ہیں، تو ایسا ماننے والا مسلمان نہیں رہے گا، مشرک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ ہمیں عطا فرماتے ہیں تو یہ ہے ایمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ایمان. اب اگر کوئی ایسا مانے کہ اللہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ، یہ اللہ کو تو مجبور ٹھہرانا ہو گیا، اللہ کو مجبور ٹھہرانا ہوگا. دیکھیے اللہ کے علم میں 4 صفتیں کم سے کم ضرور اس میں پائی جائیں گی. کیا ہوگی؟ اللہ کا علم جو ہوگا وہ ذاتی ہوگا، ایک صفت. لامحدود ہوگا، یعنی اس کی کوئی حد نہ ہوگی، 2 ہوگی. اور اول یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، 3 ہو گیا. اور اس کی علم کی کوئی انتہا نہ رہے گی. یہ ہے 4 صفتیں. ہمیشہ یہ چیز جب اللہ رب العزت کے لیے مانے گا بندہ مومن تو یہ 4 صفتیں ہوں گی. کیا کیا ہوں گی؟ ذاتی ہوگی، خود سے ہوگی، ہے نا، اور لامحدود ہوگا، اس کی کوئی حد نہ ہوگی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہوگا. اور لا انتہا، لا متناہی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی. نبی کا جو علم ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جب سے اللہ نے عطا فرمایا ہے تب سے ہے، اور جب تک چاہے گا تب تک ہے. فرق معلوم ہو گیا؟ نبی کے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ نبی کے علم کو اللہ نے جب سے دیا تب سے ہے، نہیں دیتا نہیں ہوتا. اللہ کا علم ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز اللہ کے علم کو دے ہی نہیں سکتا، اس کا علم ذاتی ہے، خود سے ہے. اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ، دیکھیے یہ چیز باتیں تو ہے گہری، لیکن جب سمجھ میں آ جائے گی تو بڑے سے بڑے شبہات جو آئیں گے، جس کو دیوبندی وہابی شبہات ڈال دیتے ہیں کہ تم لوگ برابری مان کر کے مشرک ہو گئے. برابری اسی وقت ہوگی جب ذاتی ہو جائے گی. یہ پنکھا کسی کا ہے، اب یہ پنکھا کسی نے کسی کو دے دیا تو جس کا پہلے تھا اس کا کیسا تھا؟ اپنا تھا. اور جس کو اس نے دیا کس کا ہوا؟ دوسرے کا دیا ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ تو نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا علم خود سے ہے. نبی کا علم کی ایک انتہا ہے. جیسے ہم بتاتے ہیں بار بار مثال میں، دریا میں پانی ہی پانی ہے، لیکن کتنا ہے؟ کوئی تھرمامیٹر سے، کوئی تول سے، کوئی پیمائش سے اس کو ناپے گا؟ ناپ سکے گا؟ نہیں ہے. لیکن ایک ہے نا، اس پار سے اس پار تک، یعنی اس پار ایک حد ہے اور اس پار ایک حد ہے، ایک حد ہوا. لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس پار سے اس پار ایک انتہا ہوئی ابتدا سے، ہے نا. تو ایک ہے کہ کسی چیز کا اندازہ نہ لگانا، اور ایک ہے کہ کسی چیز کا حد ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم ہے لا انتہا ہے. یعنی مخلوق جو ہے انسان اللہ کے نبی کے علم کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا. بے شک، سبحان اللہ. یہ نبی کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس کی عطا سے یہ علم ہے، اور ایسا کوئی بندہ مومن مانے گا تو وہ مشرک نہیں ہوگا. اب دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو مانگا کس لیے؟ کیونکہ یہ جو دینے کی صلاحیت اور قوت اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ خود سے ہے. اب قرآن پاک میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نماز سے اور صبر سے طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی کہ بندہ مومن صبر کرے گا، صبر کی توفیق سے اس کو مدد ملے گی. تو یہ کیا ہوا؟ ایک عطائی ہوا. اور اللہ کے لیے کیا ہوا؟
ذاتی ہوا. کیا ہوا؟ ذاتی. ذاتی. اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، جو بھی علم ہے، وہ سب عطائی ہے. اچھا، ہم جو مانگتے ہیں کسی سے بھی کہ آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، جیسے کوئی بندہ، کوئی مسلمان گیا مزار شریف پر اور کہا کہ آپ ہمیں مالدار بنا دیجئے، آپ ہمیں دولت مند کر دیجئے، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے، تو کسی بھی مسلمان کے ذہن دماغ میں یہ بات نہیں ہوتا ہے کہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہم ان سے مانگ رہے ہیں. کسی مسلمان کے دماغ میں رہتی ہے بات؟ نہیں رہتی. تو اگر اس نیت سے کوئی مانگے گا اولیاء کرام کے مزار مقدس پر جا کر کے کہ آپ ہمیں غنی کر دیجئے، آپ ہمیں مالدار بنا دیجئے، آپ ہمیں اچھا کر دیجئے، تو ایسا مانگنا ایمان ہے، شرک نہیں ہے. شرک کب ہوتا کہ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے، آپ کے پاس خود سے ہے اور آپ ہمیں خود سے عطا فرما دیجئے، تو یہ شرک ہوتا. آئی سمجھ میں بات؟ اس بات کو وہ جوڑتے ہیں. اب اس میں یہ باتیں وہ دکھاتے ہیں جیسے واٹس ایپ پر، تصویروں پر، کہ مزار شریف پر لوگ سجدہ کیوں ہیں. تو سجدہ کی ڈیفینیشن پہلے جانے کہ سجدہ کہتے کس کو ہیں. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے گا انڈین کرنسی نوٹ کیسا ہوتا ہے، انڈین کرنسی نوٹ کس کو کہتے ہیں، ارے تو بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں گورنمنٹ کا مہر ہوتا ہے، گورنمنٹ نے اس کو مال تسلیم کر لیا ہے، حکومت نے اس کو مال تسلیم کر لیا ہے، لہذا آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ مال ہے. تو سجدہ اس کو کہتے ہیں، عبادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی غیر خدا کو، جو خدا نہیں ہے، غیر خدا کو خدا سمجھ کر کے عبادت کے لائق سمجھنا. خدا ہے نہیں، اس کو خدا سمجھا تو اسی وقت مشرک نہیں ہو گیا؟ بے شک. پھر اس کی راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش ہونے کے لیے اس کی عبادت کرنا، پھر عبادت کے لائق کسی دوسرے کو سمجھنا، تو ایسا سمجھنے والا مشرک نہیں ہو جائے گا. تو جو مسلمان وہاں پر جا کر کے سجدے کی صورت بنا لیتے ہیں، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کا سجدہ کر رہے ہیں. بے شک. ایسی نیت اگر ہوگی تو مسلمان نہیں رہے گا، مشرک ہوگا. اور پھر جب نیت دل کی بات ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کی نیت ہم بتا دیں؟ بے شک. ارے اس کی دل کی نیت وہ رکھے ہے تو ہم کیسے بتا دیں گے؟ اور قرآن پاک میں ہے ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے. تو کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس لیے عبادت کرنا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ ہے عبادت. یہ ہے سجدہ کی ڈیفینیشن، یہ ہے سجدے کی تعریف. ایسا کوئی کرتا ہے؟ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ الزام لگانے والے گنہگار ہوں گے. بے شک. الزام لگانے والے گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ تو یہ نیت کر کے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہم ان سے مانگ رہے ہیں. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ ڈھونڈو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ ہی سے وسیلہ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ قرآن نے تو یہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ ڈھونڈو. تو جب وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو وسیلہ ڈھونڈنے والا مشرک کیسے ہو جائے گا؟ کیا اللہ بھی شرک کا حکم دیتا ہے؟ معاذ اللہ. اور جو شرک کا حکم دے وہ خدا رہے گا؟ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم پوچھیں گے مشرک کب ہوگا؟ کوئی بھی آدمی مزار شریف پر جا کر کے اس طرح مانگے کہ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے، آپ کے اندر بذات خود اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ہمیں دے دیں گے، تو ایسی نیت سے مانگے گا تب کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اور ایسی اس نیت سے مانگے گا کہ اللہ نے آپ کو وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دیا ہے، تو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو یہ مانگنا کیا ہے؟ ایمان. مثلا اچھا بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بے شک. بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہے کہ آپ ہمیں دوا دے دیجئے، ارے وہ ڈاکٹر کی کیا طاقت ہے کہ دوا ہلا کر کے دے دے؟ لیکن کسی نے اگر مانگا کہ مطلب جو آپ ہمیں علاج کر دیجئے، آپ ہم کو ایسی دوا دے دیجئے جس سے اچھا ہو جائے، تو نہ ڈاکٹر شافی ہے نہ دوا شافی ہے. اچھا کرنے والا اللہ ہے، اچھا کرنے والا اللہ ہے. لیکن اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ جب بیمار پڑو تو ایک سبب دوا کی استعمال کرو. تو یہ
اگر کسی نے ڈاکٹر سے مانگا تو مشرک ہو گیا؟ نہیں. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ مدد طلب کرو، ہے نا. اچھا، اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ جب ڈاکٹر سے مانگا تو مشرک نہیں ہوا، اور ڈاکٹر سے مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، آدمی لوگ اور لوگوں سے مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، ٹکٹ ماسٹر سے ٹکٹ مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، بینک کے آفیسران کے پاس پیسہ جمع کرنے جانے میں ہم نے اس کا وسیلہ ڈھونڈا تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوئی. ہم نبی سے اور ولی سے مانگے تو اس میں رکاوٹ کیوں ہو گئی؟ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے شیاطین کو جلن ہوتی ہے. بے شک. اللہ کے نیک بندوں سے شیاطین کو جلن ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تدعو مع اللہ، مت پکارو، لا تدعو مت پکارو مع اللہ، کسی کو خدا سمجھ کر. یہ معنی ہے قرآن پاک میں کہ خدا سمجھ کر نہ پکارو، اور خدا سمجھ کر کے نہیں پکار رہا ہے، ولی سمجھ کر کے پکار رہا ہے، یا یہ سمجھ کر کے پکارا کہ اللہ نے یہ ان کو طاقت دی ہے اور یہ ہمیں عطا فرما دیں گے، تو یہ قرآن ہی کے حکم پر عمل کرنا ہوا. درود پاک پڑھیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں یہ بتاتا ہوں، اس میں یہ شبہ ڈالتے ہیں. دیکھو، مشرک جو ہے بت کے پاس مٹھائی لے جا کر کے رکھ دیا، تم بھی مزار شریف کے پاس مٹھائی لے جا کر کے رکھ دیے، تو اس کا فعل اور تمہارا فعل دونوں کا برابر ہو گیا. تو مشرک کا یہ مٹھائی رکھنا اس کے لیے شرک ہو گیا، اور تم کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ ان کے سوال ہے، یہ ان کے سوال ہیں. تو یہ سوال ان کے کیوں ہوئے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ما نعبدهم، ہم کسی کو خدا سمجھ کر کے اس سے مدد نہیں مانگتے، اس کو نہیں پکارتے ہیں، اس سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا، مگر اس لیے کہ وہ ہم کو خدا سے ملا دیں. مشرکین کہتے تھے اس لیے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے ملا دیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور جب وہ خدا سے ہم کو ملا دیں گے تو یہ بھی خدا ہو جائیں گے. دیکھ لیے، یہ بھی خدا ہو جائیں گے. تو یعنی خدا کی ایک صفت، مطلب خدا ماننے میں مشارکت سمجھ لیا، برابری سمجھ لیا کہ یہ بھی خدا ہو گیا وہ بھی خدا ہو گیا. تو ایسا وہ مانے اس لیے مشرک ہوئے. اور ہم نے جو وہاں شیرنی رکھ کر کے فاتحہ کی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ خدا ہیں. یہ شیرنی کا ثواب جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، درود پاک پڑھی ہے، اس کا ثواب ان تک پہنچ جائے اللہ کی مدد سے. یہ فرق ہے اس میں. کفار سے پوچھتے کیوں اس کو پوچھتے ہو، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں ہم خدا تو نہیں مانتے ہیں لیکن ہاں خدا سے قریب کر دیتے ہیں. جب ہم کو خدا سے قریب کر دیتے وہ بھی خدا ہو گئے، یعنی قریب کر دیا تو خدا ہو گیا. تو خدا میں برابری مان لیا، اس لیے وہ مشرک ہو گئے. اچھا، اب جو ہے سائنٹسٹ جو ہے، یہ فلاسفہ جس کو کہتے ہیں، یہ 10 خدا مانتے ہیں. ایک نے عقل اول کو پیدا کیا، ایک نے ایک کو پیدا کیا، اس ایک نے دوسرے کو پیدا کیا، دوسرے نے تیسرے کو پیدا کیا، تیسرے نے چوتھے کو پیدا کیا، اور چوتھے نے پانچویں کو پیدا کیا. یعنی یہ پیدا کرنے میں اس کی خدا کی ایک صفت خاصہ جو تھی اس میں برابری مانا. باقی وہ جو پرانے سائنٹسٹ ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ آج بھی قرآن شریف سے دلیل لاتے ہیں، آج بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، آج بھی اس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو وہ مشرک اس لیے ہو گئے کہ وہ 10 خدا کو مان لیے، اور حکم تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو. حکم تھا ایک خدا کی عبادت کرو. بائبل ماننے والے، انجیل زبور جو ہے کرسچن، یہ لوگ بھی جو ہے ہماری ہی طرح، جب آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ کس کو خدا مانتے ہیں. ایک ڈاکٹر تھا، کیا نام کر کے وہاں، میں اس سے پوچھا، وہ آدمی آیا تھا 1 لاکھ روپیہ انعام لے کر گیا تھا عرب شریف سے قرآن شریف پڑھنے میں. 1 لاکھ روپیہ، اور ہم سے بار بار مطلب وہ چھوڑے ہم کو. میں کہا اس سے کہ تم خدا کو کیسے مانتے ہو؟ کہتے ایک مانتا ہوں. کیسے مانتے ہو؟
تو بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس باپ پروردگار عالم پر. کیا کہہ دیا؟ اس باپ پروردگار عالم پر. تو یہاں ایمان میں کیا تھا کہ خدا کسی کا باپ نہیں، اس نے خدا کو باپ سمجھ لیا ہے نا. تو ایک خدا اللہ تعالیٰ کو مانا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کو خدا مانا. تو اس کی اللہ کی جو ذات تھی وحدانیت کی، اس وحدانیت میں اس نے شریک ٹھہرا لیا، لہذا وہ بھی مسلمان نہ رہا. تو شرکت ان لوگوں نے ایسا مانا ہے، اور مسلمان جو مانے ہیں وہ اس طرح سے مانے ہیں کہ ساری قوت جتنی بھی کائنات میں پیدا کی ہوئی ہیں، اس میں سب کلی پورا کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اتنا ہے، جب تک دے گا اتنا ہے. بے شک. اب اس کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ درود پاک پڑھیے بارگاہ رسالت میں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہم پر ایمان لانا ہے کس پر؟ قیامت پر، حشر پر، عالم برزخ پر، نبی پر، قرآن پر. عالم برزخ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے جب آدمی کوچ کرتا ہے، یعنی اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قبر میں دفن ہوتا ہے. تو ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قبر کی زندگی کی، یہ ایک تھوڑی سی ہے نا. تو یہ تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے. انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ روح دفن ہونے سے پہلے انسان کے جسم کو قبر میں اتارنے سے پہلے فرشتے لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر. جس کی روح جتنی اچھی ہوتی ہے فرشتان اعظام اسی طرح اس کے ساتھ سلوک فرماتے ہیں. کسی کی روح اگر اچھی ہے تو فرشتان اعظام جب وہاں روح لے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان کے روح کو اسی جسم میں دوبارہ لوٹا دو. تو یہ عالم برزخ جو ہے، عالم برزخ جب سے آدمی دفن ہوا قیامت تک کے آنے کا معاملہ پورا اس کے قبر میں سب ہوگا. یہ اس وقت سے لے کر کے، یعنی دفن ہونے سے لے کر کے قیامت تک کے جو بھی معاملات ہوں گے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. عالم برزخ اس دنیا سے کئی ہزار گنا بڑا ہے. جیسے انسان ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس ماں کے پیٹ میں اس کو وہ حصہ کتنا نظر آتا ہوگا؟ بہت بڑا نظر آتا ہوگا. لیکن جب دنیا میں باہر آیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب کتنا بڑا نظر آئے گا؟ اتنا ہی بڑا. تو جب یہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو یہ قبر کی زندگی اس کے لیے چھوٹی دنیا کی زندگی اس کے لیے چھوٹی نظر آئے گی، اور وہ قبر کی زندگی وہ بہت بڑی زندگی نظر آئے گی. تو انسان اگر دیکھو ایسا رب العالمین مالک ہے کہ جب انسان کچھ نہ تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، اس ناپاک قطرے سے اللہ نے ماں کے پیٹ میں 40 راتیں اس نطفے کو رکھا اور پھر اس میں جان پیدا فرمایا. تو جب ناپاک قطرے سے انسان اتنا بڑا وجود پا سکتا ہے، اور اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں ہماری ماں کی کہ ایسے ایسے گوہر کو، ایسے ایسے لال کو، ایسی ایسی چیزوں کو پیدا فرماتی ہے اپنے پیٹ سے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کوئی عالم بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مجدد بنتا ہے، کوئی صوفی بنتا ہے. تو جب یہ ہماری مائیں اپنی وقار کو نہ سمجھیں گی، اپنی عزت کو نہ سمجھیں گی، تو پھر وہ جوہر پھر نظر کہاں سے آئیں گے؟ بے شک، سبحان اللہ. یہ جو صوفیاء، علماء، شہداء، یہ زمین سے خود بخود اگل نہیں آتے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، نہیں ہوں. تو یہ کہاں سے ایسا ہوا؟ اللہ نے یہ طاقت کس کو دی؟ مرد کو تو دی نہیں. مرد ایک چوہا پیدا کر لے تو زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن یہ قوت اللہ نے ماں کو عطا فرمائی ہے. تو جب ماں اپنے اولاد کی تربیت کی، ماں اپنے گھر کے ماحول کو صحیح نہ کرنے کی، ماں
اپنے پڑوس کے ماحول کو صحیح نہ کرنے کی وہ ہمت نہ باندھیں گی، اسکیمیں نہ چلائیں گی، اس کی فکر نہ کریں گی، تو پھر ماں کی بیٹی بھی صحیح نہیں رہیں گی، ماں کے بیٹے بھی صحیح نہیں رہیں گے۔ بے شک اور اگر صحیح کریں گے تو پھر اللہ اگر چاہے تو پھر فقہا ان کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، پھر علماء پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، پھر ان کی مقدر کا ستارہ آنکھ سے دیکھنے والے آخرت میں دیکھیں گے۔ یہاں کیا دیکھیں گے؟ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى اله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتانا یہ تھا اس میں کہ یہ جو ہے انسان کچھ نہ تھا، انسان کچھ نہ تھا تو اللہ نے وجود دیا۔ اب کوئی اس میں اعتراض کرے کہ انسان کو جلا دیا جائے اور انسان کو دفن کر دیا جائے تو وہ پھر کیسے ہوگا؟ ارے جب کچھ نہیں تھا تب تو ہو گیا، اور جب کچھ ہے تب کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے اپنے دست قدرت سے ریڑھ میں ایک ہڈی ایسی پیدا فرمائی ہے۔ دیکھیے یہ سب ایمانیات میں سے، اس میں انکار نہیں کرنا ہے۔ قرآن کا حکم، نبی کا حکم، اللہ کا حکم، یہ حدیث پاک کا حکم، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ وہی مسلمان رہے گا جو مانے گا۔ بے شک اور جو انکار کیا، اپنے ذہن کو لگایا، وہ گیا، ہے نا؟ تو ریڑھ میں ایک ایسی باریک نس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ جو پانی سے بھی نہیں بہہ سکتا، جلانے سے جل نہیں سکتا، پھینکنے سے بھی وہ برقرار ہی رہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر وہ نس نبی ہوتا تو اپنے دست قدرت سے پیدا فرما دیتا، لیکن یہ ایک سبب کتابوں میں آتا ہے۔ تو دنیا میں جب وہ دفن ہوا، دفن سے لے کر اب وہ دیکھتا ہے، جیسے روح اس کی نکالی گئی، قبر پر اس کے یہ رکھے ہوئے ہیں، تو روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پوری، کون میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کون قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کون حدیث پاک پڑھ رہا ہے، کون میرے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اسے یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ پھر جسمانی قوت کے ساتھ اٹھ کر کے باہر ہو جائے۔ روحانی قوت رہتی ہے، اس کی روح آتی ہے، لیکن جسم کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ وہ عالم برزخ جو چیز ہے، وہ روح آئیں گے، ہم کو دیکھیں گے، لیکن ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے، غیب ایسی چیز ہے کہ آدمی کی انتقال ہو جانے کے بعد پھر کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حشر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب عرش اعظم پر اس کی روح پہنچا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پھر اسی جسم میں لوٹا دو۔ تو اب وہ بندے کی روح اچھی ہے، اس نے نیکی کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی ہے، تو وہ پھر قبر میں اسے لوٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ اسے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں۔ پھر اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ کافر کی روح جو ہے وہ مقید ہو جاتی، قید کر دی جاتی ہے، اس کی مرگھٹ پر ہوگی، برہوت پر ہوگی، یعنی وہ قید میں رہے گی، وہ کہیں آ جا سکتی نہیں۔ مسلمان کی روح جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے پرندے ہوتے ہیں نا، طوطا کو، سگا کو اگر پنجرا میں بند کر دیا جائے اور پھر کھول دیا جائے تو سگا کہاں تک جائے گا؟ وہیں پنجرے میں رہے گا۔ ہاں، تو مسلمان کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں چاہیں وہ سیر کریں۔ کافر کی روح کو قید کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی قیامت سے، یہ قبر کی زندگی جب تک پھر قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک اس میں وہ چین کے لیے ہے تو چین سے پائے گا اور آرام پائے گا، اور اگر اس نے نافرمانی کی ہے اور اللہ نے رحم نہ فرمایا، انصاف فرمایا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ تو پہلی بات جو آپ لوگوں کو عقیدے کی بات جو سمجھانی ہے، کسی ایک ذرے کا علم بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے دیے سے ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ کے دیے سے ہے نا؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، دیکھ وہ بھی رہا ہے، دیکھ ہم بھی رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے۔ تو ہم جو سن رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سن رہے ہیں۔ اللہ یہ طاقت عطا نہ فرمائے نہیں سن سکتا، اللہ یہ آنکھ سے دیکھنے کی طاقت قوت نہ دے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ رہتے پر میں نہیں دیکھے گا، ہے نا؟
پتا نہیں ہے وہ فارسی کا ایک شعر ہے، چو قضا آیت عقل ابلا شود، جب موت آنی ہے ہوتی ہے، قضا آنی ہوتی ہے تو عقل ہی گم ہو جاتی ہے. تو اس وقت اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اندھا فرما دے یا آنکھ رہتے ہوئے اس میں روشنی چھین لے، ہے نا، اس کی مرضی کی بات ہے. تو دیا تھا تب تو چھینا ہے. اور کسی کی مجال ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کی طاقت کو سلب کر سکے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ عقیدہ ہی شرک ہے. تو عطائی اور ذاتی کا یہ فرق ہوتا ہے. اس میں اللہ کے علم جو ہے وہ عطائی ہے، عطا کا معنی کسی ذاتی ہے یعنی خود بخود ہے، اور نبی اکرام علیہ السلام کا جو ہے وہ ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ کا ذاتی ہے اور نبی کا عطائی ہے. عطا کا معنی دیا ہوا. تو جب یہ تقسیم کریں گے تو ہر چیز کھلتی جائے گی. کوئی لاکھ بھی شبہ دے دے، اگر کوئی بولے کہ تم بھی مطلب مشرک کے سامنے یہ کرتے ہو، یہ مشرک کے سامنے ہندو بھی مٹھائی رکھتا ہے اور تم بھی قبر پر مٹھائی رکھتے ہو، تو اس میں اور تم میں فرق کیا ہوا، ہے نا؟ تو تم بھی بول دو کہ تم بھی اپنے قوت سے کھاتے ہو، ہے نا، اور مشرک بھی اپنے قوت سے کھاتا ہے، تو تم بھی مشرک ہو، مشرک بھی مشرک، کیونکہ برابری ہو گئی نا کھانے میں. یہ کھانا جو کھا رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھا رہا ہے نا. اللہ پاک کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی قوت سے طاقت سے کرتا ہے، اگر وہ نہ چاہے نہ کرے گا. اور انسان اگر چاہے کہ ہم نہ کریں اور اللہ پاک روک دے، اللہ پاک روک دے تو نہیں رک جائے گا. جتنا بھی چاہے کہ ہم کر لیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عطائی ہے. تو اس میں ہم نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلی بات جو تقسیم ہوگی نبی کے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ ہوگی کہ اللہ کا علم خود سے ہے، اللہ کا علم خود سے ہے، ذاتی ہے، اور نبی کا علم عطائی ہے. اللہ کے علم میں یہ صفتیں ہوگی کہ اللہ کا علم ہوگا، ذاتی ہوگا ایک چیز، دوسری چیز لامحدود ہوگا، کوئی حد نہیں ہوگا، تیسری چیز ہمیشہ ہمیش ہوگا، اور چوتھی چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نبی کا علم جو ہے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو موت آئی تو ایک آن کے ہی لیے موت آئے، لیکن ایک آن کے لیے علم ہو گیا نا ختم. یہ چیز اللہ کے اندر نہیں ہو سکتی. جب یہ چیز نہیں ہے تو مسلمانوں پر تھوپنا کہ تم بھی نبی سے یہ بری سے مانگتے ہو اور ہندو بھی بتوں سے مانگتے ہیں، لہذا تمہارا مانگنا ان کا مانگنا برابری ہوا، یہ ان کی ذہن کی یہ ہے، ذہن کی خرابی ہے. اور امام سے ہاتھ دھونا ہے، ختم کر دینا ہے. جی جی اذان کا وقت ہو گیا. اچھا اذان کے لیے نچیس ملا، نچیس دیجیے. وسلم جنگ میں جا رہے تھے. ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ کل صبح تم جنگ میں چلے جانا، اور اس صحابی کو معلوم تھا کہ یہ جمعہ کی نماز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھائیں گے. وہ صحابی اس نیت سے کہ میں سرکار کے پیچھے جنگ میں نماز میں شریک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد جنگ میں چلا جاؤں گا. سب صحابی چلے گئے جنگ میں، یہ رہ گئے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ جنگ میں چلے جانا، تم گئے نہیں. تو صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں سوچا کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر لوں پھر جاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں واللہ واللہ 70 سال تک کے تم اگر اتنی محنت کرو جو صحابہ بھی گئے ہیں تب بھی ان صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا کیا تھا نبی نے؟ چلے جاؤ، تم نے حکم کی نہ فرمانے کی. ایک صحابی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے، تو ان کی بیٹیاں، ان کی بکریاں تھی، بکری منہ موڑ لی. بکری کے پاس جائے، بکری چلی جائے ادھر ادھر. تو ان کی اپنے بیوی کے پاس گئے، بیوی سے پوچھی کیا ہوا، کیوں؟ بیوی پوچھی کیا ہوا؟ کہا کہ سرکار جو ہے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر بیوی بھی کہی کہ پھر ہم بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، جب میرے آقا آپ سے ناراض ہیں تو ہم کیسے راضی ہوں گے. بچے کے پاس گئے، سارے کے سارے لوگ مطلب جو ہے ان سے منہ موڑ لیا. پھر وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جسم میرا حاضر ہے،
آپ جس طرح سے چاہیں مجھے سزا دیں، لیکن آپ کے دامن اقدس سے نہ پھروں گا۔ تو عزت جو ملے گی دنیا اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے سے ملے گی۔ بچے آپ کے وفادار ہوں گے جب آپ اپنے نبی کے غلام بنیں گے، تب آپ کا بچہ آپ کا وفادار ہوگا۔ بیوی آپ کی وفادار کب ہوگی؟ جب آپ اپنے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں باندھیں گے، تب آپ کی بیوی آپ کی وفاداری کرے گی۔ کوئی آپ کو دیکھا نہیں ہے اور آپ اپنے دل میں دماغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے بسا لیے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو پیدا فرما دے گا کہ وہ آپ کا احترام کریں گے۔ آپ لوگ کہیں کہیں اگر میرے ساتھ چلیں گے تو ڈر جائیں گے، کہیں کہیں بھاگ جائیں گے، کہیں کہیں ہم کو برا کہنے لگے، ایسے ایسے معاملات آتے ہیں، لیکن اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ کیوں مدد فرماتا ہے؟ ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو برا کہنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہم پر قابو کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے۔ تو آپ یہ دم یقین جانیں، تمام مسلمان یقین جانیں کہ جو آپ کے دل و دماغ میں اسلام کی عظمت محبت بیٹھتی جائے گی، آپ کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی بچے، محلے کے لوگ، سب کی محبت آپ کے دل میں آتی جائے گی، اور جہاں سرکار کی وفاداری سے پھرے سب لوگ پھرتے جائیں گے۔ دیکھنے میں دکھائی دے گا، لیکن ذرا انتقال ہوتا نا پتہ چلے گا۔ سوچیں گے نہیں کہ ایک روح کو ان کے نام سے میں بخش دوں، سوچیں گے نہیں۔ اب تو سمجھانا مقصد تھا، تقریر کرنی مقصد نہیں تھی۔ آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت محبت میرے دل دماغ میں پیدا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنے والوں کی محبت میرے دل دماغ میں پیدا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غداری کرنے والوں کی نفرت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پڑھیے گا؟
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بند کر دیں سنائیے تو کیسا ہے ارے وہ میرا ہے شاید